بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس شرح السنہ میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے ہم چیپٹر نمبر 172 میں، کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا من اہل السنہ، جب ہم اہل السنہ کو، اہل الحدیث کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا شخص جو اہل السنہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل السنہ یعنی وہ شخص جو سنت کے مطابق اللہ کے صحابہ، تابعین اور سلف کے طریقے پر چلتا ہے، حدیث پر عمل کرتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، اور صحابہ کا منہج، ان کا طریقہ جو ہوتا ہے اس پر چلتا ہے، تو میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت، اس کے عقیدے، چال چلن، اخلاق، کردار سے معلوم پڑتا ہے کہ آج میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ یعنی اس قدر وہ شریعت کا پابند اور اپنے گفتار، کردار سے کتاب و سنت کا، اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور اللہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ علامہ اقبال کہتے تھے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن کی یہ شان ہوتے ہے، سچے مومن کی، کہ اپنے گفتار، اپنے کردار، چال چلن میں وہ اللہ کی ایک دلیل ہوتا ہے، کتاب و سنت کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ،
اور جب ہم اہل بدعہ میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں، ایسا انسان جو اہل بدعت سے تعلق رکھتا ہے، نفس پرست اور ترجمانی کرتا ہے، وہ نفس پرستی کرتا ہے تاکہ بدعات پر عمل کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو جب دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ آج میں نے کسی اہل بدعہ کو دیکھ لیا، منافق کو دیکھ لیا۔ اہل بدعہ کو جب دیکھتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھ لیا؟ منافق کو دیکھ لیا۔ یہ ہے منافق۔ اللہ اکبر۔ انہی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ شخص منافق ہے، فَكَأَنَّمَا معلوم پڑتا ہے کہ یہ ایک منافق کو دیکھا۔ کیوں؟ دیکھیں، اہل بدعہ جو ہوتے ہیں، اہل بدعہ بہرحال کتنے بھی اپنے اعتبار سے مخلص ہوں، لیکن اہل نفاق کی کوئی نہ کوئی مشابہت تو ضرور پائی جاتی ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، منافق کہتے ہیں زبان سے تو کچھ کہے لیکن اندر اس کے خلاف۔ یہ شریعت میں دل میں تو کفر و شرک رکھتا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ کتاب اسلام پر اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا۔ یہ سمجھیں تاکہ فضیل ابن عیاض کا قول سمجھ میں آئے کہ وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَكَأَنَّمَا أَرَى رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ فَكَأَنَّمَا أَرَى رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ۔ جب کسی بدعتی شخص کو میں دیکھتا ہوں، اہل بدعہ کو، تو معلوم پڑتا ہے کہ میں نے آج منافقین کو دیکھ لیا، کسی منافق کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ ہم ہی سمجھتے ہیں منافق نہیں ہوگا، اہل بدعہ ہے، دونوں میں فرق ہے، لیکن شباہت کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں میں تشبیہ، یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، ہوتے ہیں نا، اور مسلمان بھی کرتا ہے، تو نفاق عملی اعتقادی نہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے، اہل بدعہ، کسی نہ کسی ناحیے سے کس کے وہ ملتا جلتا ہو تو مشابہ ہوتا ہے وہ منافق کے۔ وہ کیسے؟ زبان سے تو اللہ اس کے رسول کے محبت کا دعویٰ، اور دل میں کفر اور شرک و بت پرستی کی محبت۔ یعنی زبان پر تو اسلام ہوتا ہے، زبان پر اللہ اس کے رسول ہوتے ہیں، لیکن دل میں اللہ اس کے رسول نہیں ہوتے، بلکہ کفر و شرک، بدعات، کفر و شرک اور بت پرستی ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں منافق۔ اور اہل بدعہ کیسے؟ ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کتنا بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کا دم بھریں، لیکن بدعات کی محبت جو ہے حد سنت پر، معاملہ تو اطاعت کا ہے، اس کو سنت سے محبت نہیں بلکہ کس سے محبت ہے؟ وہ بدعات سے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے مثال دیا ہوگا، دیکھیں اہل بدعات، اس سے پیچھے گزر چکا ہے، اہل بدعات کے دلوں میں بدعات کی ایک نحوست یہ ہے، نقصان، کہ اہل بدعات کی محبت، دلوں میں بدعات کی محبت تو ہوتی ہے لیکن سنت کی محبت نہیں ہوتی۔ سنت کی اتنی اہمیت، بلکہ فرائض کی نہیں۔ آج ایک مثال دیں، دنیا میں جیسے ہمارے یہاں برصغیر میں دیکھ لیں، نماز چھوڑنے والا ہو، اس کو کوئی نہ کافر کہتا، نہ گمراہ کہتا، نہ مرتد کہتا، یہی ہے نا۔ شراب پینے والا ہو، بہرحال غلط کام کر رہا ہے، لیکن جو شخص بدعات کو چھوڑ کر کے یا بدعات کی مخالفت کرے، اس سے شاید کسی غیر مسلم سے اتنی دشمنی نہیں رکھتے جتنا اس سے رکھتے ہیں، اہل بدعات سے۔ یہ کس بنا پر؟
ان کے دلوں میں بہرحال بدعات کی محبت ہے. جیسے منافق اپنے نفاق کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے اہل بدعات کی محبت کو چھوڑ کر کے سنت کی محبت نہیں رکھتے. تو اس لیے کہتے ایک اعتبار سے ان کی کیا ہے، مشابہت ہوتی ہے. چلے ہو گئی. اس پر بہت سارے کچھ واقعات میں بتائے تھے. وقال یونس بن عبید، یونس بن عبید یہ سلف میں سے بہت بڑے محدث، عالم اور عابد و زاہد انسان ہے. کہتے ہیں، بہت غور سے سمجھیں اس کو، کہتے ہیں العجب مما يدعو اليوم الى السنہ. اللہ اکبر. العجب ممن يدعو اليوم الى السنہ وعاجب منه المجیب الى السنہ. دو چیزیں بیان کی اور بالکل آج اپنے حالات کو دیکھیں. کہتے ہیں العجب ممن يدعو اليوم الى السنہ وعاجب منه المجیب الى السنہ. سب سے بڑی تعجب کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے، اس شخص پر بڑی حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں جو سنت کی دعوت دیتا ہے. حیرت کا مطلب یعنی تعجب ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہمت اور جرات کہاں سے آ گئی جو اس دور میں سنت کی دعوت دے رہا ہے، جہاں بدعات ضلالات منتشر ہوں، ہر میجارٹی وہی ہو ہزاروں کی تعداد میں، اسی میں ایک انسان اگر کھڑے ہو کر کے سنت کی دعوت دیتا ہے تو بڑے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ کیسے ہمت والا ہے، اللہ نے کیسے اس کو اس زمانے میں پیدا کر دیا. یہی ہوتا ہے نا. ذرا سوچیے، ہمیشہ ہم بتاتے رہتے، سنا ہوگا، یاد ہوگی ابھی سنن نبی دارمی کی روایت کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس قدر فتنے فساد اور شرک و بدعات میں بچے آنکھ کھولیں گے، بوڑھا اسی میں مرے گا، جوان اسی میں بوڑھا ہوگا اور بچے اسی میں جوان ہوں گے. اتخذها الناس سنہ، انہی رسم و رواج اور بدعات کو لوگ کیا کو سنت بنا رکھے ہوں گے. فَإِذَا تُرِكَتْ، اگر کوئی انسان دین اس کے سمجھ میں آیا، سنت و بدعات سمجھ میں آئی اور بدعات کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرنے لگتا ہے، تو لوگ کہیں گے بڑا برا زمانہ آ گیا، لوگ سنت کو چھوڑ کر کے بدعت اختیار کریں، حالانکہ اس نے بدعت کو چھوڑ کر کے سنت اپنایا ہے. تو کہتے ہیں بڑی تعجب، بڑی ہمت کی بات ہے کہ انسان اس زمانے میں جو سنت کی طرف بلاتا ہے. ایک بڑی مثال مشہور ہے، تعجب تو ہی ہے. کہتے ہیں انگریز کے دور میں پنجاب میں کوئی مسجد کے امام صاحب تھے، تو مسجد کے قریب میں دکان تھی، دکاندار مسلمان تھا اور بڑا مخلص تھا امام بیچارے کا. تو کیا کرتا تھا، ہندو تھا، برکت کے لیے وہ سمجھتا تھا امام ہے، ان کو دیں گے تو برکت ہوگی، تو فری میں ان کے گھر کا پورا راشن اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دیا کرتا تھا برابر. لیکن 2-4 سال کے بعد اس ہندو نے جب دیکھا کہ ان کا بچہ جوان ہو گیا ہے، نوکری کر رہا ہے، اب ہماری ضرورتیں، تو اس نے اپنا روک لیا، جو فری میں دیتا تھا وہ روک لیا. اور اس لیے روک لیا کہ اب ان کے گھر کا ان کی آمدنی بڑھ گئی ہے.
مولوی صاحب کا بچے گئے خریدنے کے لیے مہینہ پورا سامان کے لیے، تو کہا بھائی اب میں نہیں دے سکتا، اب تو آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ پیسہ دیں، ہم نے آپ کی غربت کا خیال رکھا تھا، دیتا، اب تو آپ دینے کے لائق ہو گئے ہیں۔ اس بچہ آیا، باپ کو بتا دیا، مسجد کے امام تھے، وہ گئے، کیوں بند کر دیا؟ نہیں، اب آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کا بچہ جوان ہو گیا ہے، کما رہا ہے، اس لیے اب نہیں ضرورت ہے۔ امام صاحب بڑا غصہ آیا، جمعے کا خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر کہا دیکھو لوگوں، ہندو کی دکان سے سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ غصے میں خوب اعلان کیا اور خوب لوگوں کو بتایا کہ ہندو کی دکان سے سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ ہندو ہے، جانتے ہو، ہر آدمی سوچتا ہے تو کل تک تو مولانا فری میں لیتے تھے، آج کون سی شریعت نازل ہو گئی جو سب کو روک رہے ہیں؟ کوئی ایک نمازی یا محلے کوئی ایک مسلمان ہندو کی دکان کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، ہندو پہلے تو ڈرا، امام صاحب نے اعلان کر دیا، پیش امام بولتے ہیں نا، پیش امام نے اعلان کر دیا ہے تو اب ہمارا خسارہ ہوگا، لیکن ایک بھی نہیں مانا۔ چلو بھائی، امام صاحب بہت سوچے کیا، تو کسی نے کہا کہ ایسا کوئی ہندو نہیں کہ تو وہابی ہو گیا ہے، اہل دین وہابی ہو گیا ہے۔ تب دیکھو، اب دوسرے جمعے کو آئے، جو بات ہو گئی تو اعلان کیا، لوگوں دیکھو یہ جو ہندو ہے نا دکان والا، اس کے دکان نہیں سامان نہیں کر، کیوں؟ یہ اب وہابی بن گیا ہے۔ وہابی ہو گیا تو پورے گاؤں کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ دیکھو یہ ہے، پورے گاؤں کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ ہندو آخرکار ہاتھ جوڑا، صاحب ایسا کریں، پھر اعلان کر دیں کہ میں ہندو ہوں، میرا سامان ہمارے پاس، تو کہا ہمارا راشن جاری کر دو ہم پھر۔ سوچو ذرا سا، یہ پنجاب کے علاقے کا انگریزوں کے دور کا، یعنی انسان ان کے علاقے میں کچھ لوگ آئے، اللہ اکبر، آج سے تقریباً 10 سال قبل سعودیہ سے یہاں سے گئے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ مسجد میں کچھ سنت پر عمل کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے روک دیا، نکال دیا، بائیکاٹ کیا۔ تو صرف ایک دکان تھی، اسی دکان پر کو آدھا حصہ لے کر کے اس میں رسالے کتابیں کچھ ایسے رکھ کر کے اسی میں کیسٹ وغیرہ سنتے تھے۔ پولیس کو جا کے شکایت کیا، نہیں بھائی کیا بات ہے، وہ گاؤں کے لوگ ہیں۔ آخر میں کچھ لوگوں نے جا کے کہا یہ وہابی لوگ آ گئے ہیں۔ کہاں؟ کون؟ وہابی۔ اس زمانے میں بھی تقریباً 10 سال پرانی بات ہمارے سامنے ہوئی تھی یہ۔ آخرکار وہابی نام سنتے ہی پولیس بھی حرکت میں آئی، ہندو بھی اور مسلمان بھی، آخرکار ان لوگوں پر کیس کیا اور دکان بند کرنی پڑی۔ تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں، بڑی تعجب کی بات کیا کہتے ہیں، والعجب العجب ممن يدعو اليوم الى السنہ، بڑی ہمت کی بات ہے جو شخص آج کل سنت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 34 صدی ہجری کی۔ کب کی؟ 34 صدی ہجری کی ہے نا۔ 34 صدی ہجری میں یہ بات کریں، آج کے حالات کو دیکھیں تب کیا کہتے ہیں۔ اس وقت کہہ رہے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر، کتنی ہمت والا ہے کہ وہ شخص سنت کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَأَعْجَبُ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ ہمت اور تعجب کی بات ہے جو اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی سنت کی دعوت دینے والا تو بڑی ہمت والا ہی ہے۔ حیرت ہے کہ اس زمانے میں اتنی ہمت والا آدمی کی سنت کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو ہے بڑی ہمت کی بات۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص کی ہمت کی داد دو جو سنت کی دعوت قبول کر کے سنت پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ کیا؟ بدأ الاسلام غریباً
وسيعود كما بدا فطوبى للغربا فطوبى للغربا۔ اسلام ایسے اجنبیت میں ظاہر ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا، میں نے اسلام کی دعوت دی، تو توحید و سنت اور اسلامی تعلیمات لوگوں کے لیے کیا ہو سمجھ میں آتے تھے، تعجب تھا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ کوئی شریعت ہے، یعنی بڑی حیرت ہوتی۔ اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں، گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا ایسے ہی ایک زمانہ پھر آئے گا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، آخر زمانے میں پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام، سنت جو ہوگی وہ کیا بن جائے گی، لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی اجنبی ہو جائے گی۔ ارے یہ کیسا، یہ بھی دین ہے؟ آج تک اتنے لوگ گزرے تھے، وہ سنت ان کو معلوم نہیں تھی، اور یہ سب آج تجربے میں آتا ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان کہیں سنت پیش کرے، تو اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ان کو سنت نہیں معلوم تھی۔ آج کون سی سنت آپ کو مل گئی ہے؟ قرآن پاک نے کئی مقامات پر مشرکین کی یہی شکایت کی، ہمیشہ حق ان کو بڑا تعجب نظر آتا تھا۔ چلو، اللہ سنے ارشاد فرمایا فتوبہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ من الغرب بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغربا، تو غربا کو اللہ تعالی خوش رکھے، مبارک ہو۔ کون؟ بدا الاسلام غریبا، اجنبی، اسلام ظاہر ہوا تو لوگوں کی نگاہوں میں بالکل اجنبی چیز، نئی چیز تھی، انہونی چیز، اور ابھی اسلام سب لوگوں نے پہچان لیا، اور آخر زمانے میں پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ شریعت اسلامیہ اور دین اور اسلام سنت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اجنبی چیز، نئی چیز ہو جائے گی۔ یعنی شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی میں اتنے مبتلا ہوں گے باپ دادا کے رسم و رواج میں کہ حدیث کی ساری باتیں ان کو نئی اجنبی لگے گی۔ ارے نئے دین کہاں سے لے گا، حالانکہ پرانا دین ہے، نئے دین کہاں سے لے گا؟ تو اللہ فرمایا فتوبہ للغربا، غربا کے لیے فتوبہ، اللہ تعالیٰ غربا ہو، ان کے لیے جنت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ہرا بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے، انہیں اجر و ثواب عطا کرے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من الغربا، غربا کون سے لوگ ہیں جن کو آپ دعا دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، ہماری دین، الہی دین میں جب بگاڑ پیدا کرنے کے تو جو لوگ اس کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہی کون ہے؟ غربا ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا یصلحون ما افسد الناس، لوگوں میں جب فساد پھیل جائے گا، برائیاں عام ہو جائے گی، بد کردار، بد عمل ہو جائیں گے، تو ان کی اصلاح جو کریں گے انہی کو غربا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور تقریباً آج ہم سارے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قال المؤلف، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی سلسلے میں ایک اثر اور پیش کرتے ہیں۔ کان ابن عون کہا کرتے تھے، یقول عند الموت، موت کے وقت کہہ رہے تھے السنہ السنہ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ حَتَّى مَاتَ۔ کیا مطلب؟ مرض الموت میں ہمیشہ درس وغیرہ میں سنت کی دعوت دیتے ہی رہتے تھے، لیکن ابن عون رحمۃ اللہ علیہ جب موت کا وقت آیا، سمجھ گئے نا، موت کا وقت آیا تو جب بھی بستر پر پڑے رہتے، ان سے کوئی لوگ ملنے کے لیے آتے تو کہتے السنہ السنہ۔ جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تو کیا نصیحت کرتے؟ وصیت السنہ السنہ، سنت پر عمل کرنا۔ سنت سے مراد وہی طریقہ رسول، بدعات کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ السنہ السنہ، ابھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑی ویڈیو آئی تھی
ابھی ایک بہت پرانے معمر عالم ہیں ریاض کے اندر، وہ ہاسپٹل میں تھے، شیخ الوحیدان، ہاں ویڈیو آئی ہوگی، دیکھا ہوگا، ملک سلمان ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ اللہ، دائی اور عالم کے ہی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بھی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی۔ دیکھیں مر رہا ہے تو مرنے کے وقت آدمی کو کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السنہ السنہ، سنت کی پیروی کرنا، سنت کی پیروی کرنا، سنت پر قائم رہنا۔ اللہ اکبر۔ تو ملک سلمان گئے عیادت کے لیے، تو جب مسافہ ملا آنے لگے تو بڑے عالم پرانے جو ہیں ملک سلمان کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تکمیل ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اکبر، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، علیک بالاسلام، علیک بالاسلام، اللہ اکبر۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید دیکھا ہوگا وہ لوگوں نے، آئے تھے بوڑھے، بالکل بہت پرانے ہیں، شاید ابھی سب سے پرانے وہی علماء میں ہیں، لیکن یہ وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیشہ دائی گجرات کے بالکل مغربی علاقے میں گئے، ساحل کے قریب، تو ایک عالم تھے عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ، بہت گمراہ انسان تھے، بڑی ان کی داستان ہے۔ گجرات کا کش کا علاقہ جو ہے، کش کا علاقہ، یہ بالکل ساحلی علاقہ جو ریگستانی ہے وہ کش ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ صحرا میں کہیں کچھ ہوتا نہیں۔ عبد الرحیم پچھمی جو ہیں، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت سے نکالا اور کہیں ان کو ہدایت ملی، تو اتنی محنت کیا کہ چلے جاؤ گاؤں کے گاؤں کتاب و سنت والے کوئی اور علاقے میں ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بیمار ہوئے موت کے وقت، چونکہ سب کے بابا سمجھے جاتے تھے، سارے لوگ آئے اکٹھا ہونے کے لیے، اللہ اکبر، فکر ہونی چاہیے، جب سارے لوگ آئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو ایسے بیٹھے ٹی لگائے، تو سارے اپنے چاہنے والوں سے کہا، پورے طبیعت خراب ہوئی تو پورے علاقے کش کے سارے علاقے کے لوگ آ گئے۔ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ قبر کا سجدہ کرنا اچھا جائز ہے، اور جھنڈے لگانا، محرم کو تعزیہ بنا لینا، تو تم لوگ مانو گے نا؟ کہا کہ دیکھیے استاد، آپ نے سالوں سال محنت کر کے ہم کو اتنا پختہ کر دیا ہے، اگر آپ ابھی مرتد بھی ہو جائے گا تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ دین چھوڑ۔ اللہ، دیکھو، کہا بس ہم یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ تم کہاں تک دین پہ کہاں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ السنہ السنہ، موت کے وقت جو بھی آتا بس السنہ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةِ، اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، بدعت سے بچانا، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، دیکھا آپ نے، اللہ، بدعت سے بچانا، حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ روح قبض ہو گئی۔ یہی وصیت کر رہے تھے آخر دم تک کہ سنت کی پیروی کرنا، طریقے رسول کو اپنانا، اور اہل بدعت اور بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور یہی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔